أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتن كلامه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارک فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے. اس کی آخری آیت کے ابتدائی حصے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. آیت نمبر 77 ہے کہ قل اے حبیب کہہ دو ما یأبأ بکم ربی میرا رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم اگر تمہاری دعا نہ ہوتی اگر تم اسے پکارتے نہ اگر تم سے سوال نہ کرتے تو میرا رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی. تمہاری اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی مقام نہیں تھا کوئی وقت نہیں تھی کوئی ارزش نہیں تھی کوئی منزلت نہیں تھی بلکہ تم تو عدم محض تھے بلکہ تم تو لم یکن شیئا مذکورا تھے کسی شمار کے قابل نہیں تھے. اس سورہ کی اس آیت کی تلاوت کی اس سورہ کے بارے میں روایت میں ملتا ہے چونکہ سورہ مکی ہے. اگر قرآن مجید کے سوروں کو ہم دیکھیں تو دو قسم کے سورے ہیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں. عام طور پر سورے جو قرآن مجید میں آئے ہیں اور مکہ میں نازل ہوئے ہیں ان میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے ان کا تعلق اصول دین سے ہے. توحید کی بات ہوتی ہے عدالت کی بات ہوتی ہے قیامت کی بات ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے تم لوگ مسلمان ہو جاؤ کیونکہ وہاں پر خطاب فقط اور فقط ان لوگوں سے ہے کہ جو ابھی مشرک ہیں کفار ہیں اور مسلمان بنائے جائیں گے. تو وہاں پر جو سورہ نازل ہوئے ہیں سورہ مکہ میں معمولاً ان کی جو مطالب اور جو باتیں ذکر ہوئی ہیں اس میں وہ سارے کے سارے اصول دین سے تعلق رکھتی ہیں. اس سورہ کے بارے میں روایت میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ جو شخص من قرأ سورۃ فرقان جو سورہ فرقان کی قرأت کرے اس کو خدا مطابق روز قیامت ایسے اٹھائے گا ان لوگوں میں سے اٹھائے گا کہ جو قیامت پر معاد پر یقین رکھتے تھے اور جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خدا مطابق انسانوں کو قبروں سے زندہ نکالے گا. اس سورہ کی فضیلت اور مقام کے اعتبار سے کیونکہ جو بہت بڑا مسئلہ مکی زندگی میں پیش آ رہا تھا وہ یہی دو باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے اور قیامت کیا چیز ہے. خدا کا تصور تھا خدا کو مانتے تھے لیکن یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو بنیادی مقصد جو بنیادی مسئلہ مکی زندگی میں مکہ کے قریش اور کفار اور مشرکین کو درپیش تھا وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قیامت کیسے ہوگی. خدا متعال ان ختم ہونے والے اجسام کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. لہٰذا سورہ کے اندر جو باتیں ذکر ہوئی ان کا زیادہ تر تعلق اسی قیامت سے ہے. بلکہ میرے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ سے غفلت نہ کرو. من قرأ هذه السورة في كل ليلة جو اس سورہ کو ہر رات میں قرأت کرے گا ہر رات اس کو پڑھے گا خدا مطلب روز قیامت اسے عذاب میں لا يعذبه ابدا کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا ولا يحاسبه اور اس کا حساب نہیں کرے گا ويكون في الفردوس الاعلى اس کی منزل اس کا مقام فردوس اعلیٰ میں ہوگا اس منزلت پر ہوگا.
اس سورہ کے مطالب کی بلندی کی وجہ سے، کیونکہ یہ سورہ اگر قرار کیا جائے تو انسان کے معارف اور انسان کے اس مقام کی بلندگی کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے خداوند تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ سورہ کا معمولی ہے تعارف، مختصر تعارف، لیکن جو آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، آیت کا لبا بھی ہے کہ اگر تم دعا نہ مانگتے تو خدا تمہاری طرف نگاہ نہ کرتا۔ اس بات کو تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ 4-5 دقیقے کی گفتگو تھوڑی سی بھاری اور سنگین ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو مطالب ہے اس پر ہم پہنچ جائیں گے اور بہت آسان سے پہنچ جائیں گے۔ پوری کائنات کے اندر وجود 2 قسم کے ہیں، اگر ہیں تو 2 قسم کے وجود ہے، یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ ایک اور قسم کرتے ہیں ممتنع الوجود کی، تو وہ ہے ہی نہیں، اس کی بات ہی نہیں کرتے، جو ہے ہی نہیں ممتنع الوجود کو ہماری بحث میں شامل نہیں۔ یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ جو واجب الوجود ہے وہ خود بخود موجود ہے اور خود بخود باقی ہے، کسی کے موجود بنانے سے وہ نہیں آتا، بلکہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہوتا ہے، بلکہ وہ حقیقت میں سرچشمہ وجود ہے، دوسرے وجودوں کو اس نے وجود بخشا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں واجب الوجود، کہ جس کا ایک مصداق ہے وہ ہے ذات باری تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس کے علاوہ ممکن الوجود ہے۔ اب ممکن الوجود ہے کیا چیز؟ ممکن الوجود کسی چیز کا آپ تصور کریں، مثلا ہم تصور کرتے ہیں 10 سال کا انسان، ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ کانسیپٹ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ ناممکن تو نہیں ہے، یہ ہو تو سکتا ہے، یہ ہو جو سکتا ہے، لیکن ہے ابھی ہے تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے لیکن ہے تو نہیں۔ وہ چیز جو ہو سکتی ہو وہ محتاج ہے کسی واجب الوجود کے کہ جو اس کو کر دے۔ اگر خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت یہ کہہ دے کہ یہ 10 سال کا انسان وجود میں آ جائے تو ہو جائے گا، اور اگر خدا کی حکمت یہ کہہ دے، خدا کی قدرت یہ کہہ دے کہ نہ ہو تو یہ عدم میں چلا جائے گا۔ یہ بیچارہ اس مثال ہے، صرف اس گھنٹے کی مانند ہے کہ جو بیچ میں لٹک رہا ہے، دائیں سے حرکت دی تو بائیں چلا جائے گا، بائیں سے حرکت دی تو دائیں چلا جائے گا۔ اس کے اس طرف وجود ہے، اس طرف عدم ہے۔ یہ نہ تو خود سے ختم ہو سکتا ہے نہ خود سے وجود میں آ سکتا ہے، یہ ہے ممکن الوجود۔ اب اس بات کو خلاصہ اب آگے بڑھتے ہیں کہ سوال میرا یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا کو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، تو ہم کب تھے جو دعا کرتے؟ ہم تو تھے ہی نہیں۔ ہم ہوتے تو دعا کرتے کہ خدا ہمیں پیدا کرتے، تو خدا ہمیں پیدا کر دیتا۔ ہم ہوتے تو کہتے خدا سماعت دے دے تو سماعت دے دیتا۔ ہم ہوتے تو کہتے خدا ہمیں بصارت دے دے تو خدا بصارت دے دیتا۔ ہم تو تھے ہی نہیں، ہم نے تو خدا سے کچھ مانگا ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی بھی ہے زمین و آسمان میں سب اس سے مانگتے ہیں۔ تو زمین و آسمان میں ہم بھی ہیں، ہم تو مانگتے ہیں، یہ ستارے مانگتے ہیں، یہ سیارے مانگتے ہیں، یہ کہکشانیں مانگتی ہیں، یہ سمندر مانگتے ہیں، یہ دریا مانگتے ہیں، یہ چرند مانگتے ہیں، یہ پرند مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ ان کا مانگنا کیسے؟ یہ کیسے خدا سے سوال کرتے ہیں؟ یہ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا کہ وَآتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهَا، خدا نے جو کچھ تم نے اس سے مانگا سب کچھ تمہیں عطا کیا۔ جو کچھ تم نے خدا سے مانگا وہ تم کو خدا نے عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آدمی گن نہیں سکتا خدا کی دی گئی نعمتوں کو، مانگ کیسے سکتا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو ہر وہ چیز عطا کی جو تم نے مانگی، اور پھر فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ جو گن نہیں سکتا وہ مانگ کیسے سکتا ہے؟ اگر گنتی میں آ گیا تو وہ نعمتیں محدود ہو گئی، اور اگر گنتی سے باہر ہے تو سوال یہ کہ ہم نے سوال کب کیا؟ بس کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہماری گنتی سے باہر ہیں، اور خدا نے ہمیں عطا بھی کیا، اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں ہم نے دیا کیونکہ تم نے مانگا۔ سوال ایک ہی ہے کہ مانگا کب، مانگا کیسے، دعا کیسے کی، دعا کس سے کی؟ دعا کی 2 قسمیں ہیں، دعائے وجودی اور دعائے لسانی۔ دعائے وجودی کیا دعا ہے؟
دعائے وجودی یہ دعا ہے کہ اور وہ چیز جو ممکن الوجود ہے، جو محتاج ہے، اپنی محتاجی کی حالت میں بن مانگے مانگ رہی ہے کہ مجھے دے دو۔ مثال ایک بچہ جو کچھ بول نہیں سکتا، جو کچھ مانگ نہیں سکتا، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اس بچے نے ماں سے دودھ مانگا، کیونکہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں یہی کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے دودھ مانگا، تمہیں دودھ دیا۔ باپ یہی کہتا ہے تم نے مجھ سے زندگی کے لیے لباس مانگا، تم نے لباس، میں نے تمہیں لباس دیا۔ یہ کیسا مانگنا ہے؟ یا روڈ پر سڑک کے کنارے کوئی مانگنے والا اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ منہ سے کہتا نہیں ہے، ہر شخص آ کر دیتا جاتا ہے اسے، تو وہ یہ کہے کہ میں مانگ تو نہیں رہا، تو سب کہیں گے تم منہ سے نہیں مانگ رہے لیکن تمہارا وجود چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ تم مانگ رہے ہو۔ تو یہ دعائے وجودی ہے کہ جو ممکن الوجود نے، ہم نے جو ممکن الوجود نہیں تھے ایک زمانے میں، لیکن ہم لٹکے ہوئے تو تھے، شاید کوئی ہمیں دھکا دے دے، کوئی وجود کی طرف لے آئے، تو ہم افتقار میں تھے، مانگ رہے تھے، محتاج تھے، خدا تو ہمیں وجود دے دے، تو وہاں سے اس نے لطف و کرم کیا اور ہمیں وجود دیا۔ اب جب وجود دیا، اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وجود کیسا دے گا؟ وجود ناقص دے، وجود کامل دے، ہے تو ممکن الوجود۔ اب پیدا ہو گئے، عدم سے وجود کی طرف آگے، کیا واجب الوجود ہو گئے ہم، یا اب بھی محتاج ہیں؟ واضح ہے کہ اب بھی محتاج ہیں۔ اب جب محتاج ہیں تو کس چیز کے محتاج ہیں؟ بقا کے محتاج ہیں۔ اس کی نظر رحمت ہے ہم پر، اس کی نگاہ کرم ہے ہم پر کہ ہم باقی ہیں، اور باقی رہنے کے لیے ہر چیز اس نے ہم پر مہیا کر رکھی ہے۔ زندگی کرنے کے لیے اس وقت کی تحقیقات کے مطابق مناسب ترین محل وقوع زمین، کہ 1 انچ اگر اس طرف ہو جائے تو بسم ہو جائے، اور 1 انچ اگر اس طرف ہو جائے تو سرد ہو جائے، اور اس کے بعد بھی مناسب ترین موسم کہ اگر انسان اس موسم سے باہر نکل جائے تو خشک ہو جائے، ایواپوریٹ ہو جائے، اس کے اندر سارے کے سارے پانی کے ذرات ختم ہو جائے، وہ ایک لکڑی اور خشک لکڑی کی مانند ہو جائے۔ تو مناسب موسم کو بھی انسان کے لیے اس نے بقا کی ضمانت کے طور پر ہمیں فراہم کیا، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اور انسان جو مانگ رہا ہے، یہ مانگ انسان کی وجودی دعا ہے، اپنے وجود میں دعا ہے۔ بس اتنا کہہ دوں کہ جو وہ عطا کرنے والا ہے، عطا تو وہی کر رہا ہے، مسلسل عطائیں کر رہا ہے، اور ہماری حیثیت بھی صرف سمجھنے کی حد تک اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک نور کچھ اشیاء پر چمک رہا ہو تو ان اشیاء کا سایہ زمین پر آتا ہے، وہ سایہ کا وجود اس وقت تک رہتا ہے جب تک یہ نور رہے۔ اگر نور اپنا منہ پھیر لے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان جو اتنی ترقی کرنے کے باوجود، اتنے معارف الہی میں اوپر جانے کے باوجود، اتنی مادی ترقی کرنے کے باوجود ہے تو اب بھی محتاج ہے تو اس کے لطف کرم کا محتاج، کہ اس کی نگاہ رہے، وہ عطا کرے تو یہ باقی رہے گا، اگر اس نظر رحمت پھیر دی تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ لولا دعاؤکم ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، تمہاری کوئی وقت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا اس کی نگاہ میں۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو کون سی دعا تھی؟ حقیقت میں دعائے وجودی تھی۔ ہم اپنے امکان وجودی امکان کے ساتھ خدا سے پکار کر کہہ رہے تھے، خدا تو نظر رحمت کر دے، ہمیں موجود کر دے، خدا تو نظر رحمت کر دے، ہمیں کامل کر دے، خدا تو نظر رحمت کر دے، ہمیں مکمل کر دے، خدا تو نظر رحمت ہمارے شامل حال رکھ تاکہ ہم زندہ رہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اگر انسان کی حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کی عطا سے زندہ ہے، خدا بندے مطال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ ابھی بات چل رہی تھی دعائے وجودی کی، اب آ رہی دعائے لسانی کا تذکرہ کہ انسان مانگے نہ بھی، جب بھی محتاج ہے اور دعا کر رہا ہے پھر مانگے، خدا دے رہا ہے اسے، لیکن اس کے باوجود خدا حکم دے رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ممکن ہے اس مادی دنیا میں، بیٹا اپنے باپ سے، باپ اپنے بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بیٹا ماں سے، جتنے رشتہ داری، جتنے نون رشتہ داری جو تعلقات ہیں، ان سب جگہ پہ ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کہے، شکوہ کر دے، بیٹا کہہ دے کہ میں اپنے باپ سے کیوں مانگوں، وہ دیکھتا تو ہے کہ مجھے ضرورت ہے، خود کیوں نہیں دے دیتا۔
اسے ہم استکبار اور تکبر کہتے ہیں کہ بالآخر یہ اولاد باپ کے خرچے پر چل رہی ہے نا، باپ بھی کے خرچے پر چل رہی ہے، باپ اس کا پورا کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں لوگ نظر آتے ہیں کہتے ہوئے، خودداری کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ سے کوئی کچھ مانگا نہیں تو کیا دے تو رہا ہے وہ۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے انسانوں کی دنیا میں، مادیات میں، لیکن اگر رابطہ رب و معبود کا ہو، ان دونوں کو رابطہ ہو تو یہ عین استکبار ہے، یہ عین تکبر ہے کہ انسان آگے یہ کہے خدا تو اس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز سے بچنا ہے، بس وہ خود ہی دے دے گا، میں کچھ نہیں مانگتا۔ یہ حقیقت میں استکبار ہے، وہ اس رب اور عبد اور بندے کے راستے کو ضعیف کرنے کی شیطانی سازش ہے۔ وہ شیطان ہے جو انسان کو برگلا رہا ہے کہ دیکھو تم حقیقت میں، اس کو بات وہی ہے کہ بات حق کی ہے لیکن جراد و بہل باطل، کہ حق کی بات کی جا رہی تو جانتا ہے وہ تو عطا کرنے والا ہے، میں کیوں مانگوں اس سے؟ لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یہ حقیقت میں شیطان اس عبد اور معبود کے درمیان فاصلہ ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ بہت سادہ مثال، اس سے مثال کہ بچہ جب تک بچہ ہوتا ہے، جب تک چھوٹا ہوتا ہے، ابھی بول بھی نہیں سکتا، دودھ کا محتاج ہوتا ہے، تو ماں سے اس کا ریلیشن کبھی ہوتا ہے، تعلق کبھی ہوتا ہے، ماں کی حرکت پر چونک جاتا ہے، ماں کو لمس کر کے پہچان لیتا ہے کہ یہی میری ماں ہے۔ ابھی اس کی آنکھوں میں رنگ نہیں آئے، رنگوں کی تشخیص نہیں دے پا رہا، لیکن ماں کو پہچانتا ہے۔ لیکن جب عمر بڑھتی ہے، جب اس کی ضروریات ماں کے علاوہ کسی اور جگہ سے پوری ہونے لگتی ہے، اب وہ بسکٹ کھانے لگتا ہے، گیہوں کھانے لگتا ہے، کدو کھانے لگتا ہے، روٹی کھانے لگتا ہے، جب دوسری غذائیں بھی اسے ملتی ہیں، وہ مضبوط ریلیشن ضعیف ہو جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، اور اسی دوران وہ ارتباط پیدا کرتا ہے اپنے باپ سے، اور اپنے باپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ باپ کے ذریعے سے میں گھر سے باہر جاتا ہوں، گھر کے اندر آتا ہوں۔ اب یہ ریلیشن اس کا باپ کے ساتھ استوار ہونا شروع ہوتا ہے، ماں کی طرف کمی آنا شروع ہوتی ہے، اتنا نہیں کہ ختم ہو جائے بالکل، لیکن کمی آتی ہے، تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، اس کی مادی ضروریات اور خواہشات بڑھ جاتی ہیں، لہذا اس کی ضروریات ماں اور باپ سے اب پوری نہیں ہوتی، اب بلکہ اس کو روحانی ضروریات کے لیے کسی عالم کو سننا پڑتا ہے، علمی ضروریات کے لیے کسی اسکول میں جانا پڑتا ہے۔ ریلیشن بڑھ گیا، یہاں پہ کمی ہو گئی، وہ ارتباط جو مضبوط تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اولاد کہ جو ماں باپ کے مرہون منت تھی، ایک وقت وہ آتا ہے کہ بالکل مستقل ہو جاتا ہے، اب وہ بالکل مستقل ہو جاتا ہے، وہ چل پھر بھی خود سکتا ہے، کما بھی خود سکتا ہے، سب کچھ والدین نے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اب جب مستقل ہوتا ہے تو کیسا ارتباط ہے دونوں میں؟ جب بچہ تھا تو ماں باپ اس کو ہر بات سمجھ کے بتا دیتے تھے کہ بہتر ہے، لیکن اب بڑا ہو گیا، مستقل ہو گیا، ماں باپ بھی ڈرتے ہیں برا نہ مان جائے، ارتباط میں کمی آ گئی، ضعف ہو گیا ہے، اور وہ محبت بھی آتی ہے کہ ہفتوں اولاد کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین کو کیا بیت رہی ہے، یہ بھی حقیقت میں اس استقلال کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر لین دین کا سلسلہ چلتا رہے تو ارتباط مضبوط رہتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جو مادی دنیا میں جس کو ہم حس کرتے ہیں وہی تو حقیقت میں خداوند متعال کے ساتھ ہے۔ ہم خداوند متعال کی محبت میں ڈوبے ہوئے غرق ہیں، اس کی محبت روایت میں ہے نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے خدا۔ انسان اس کو جانتا ہے، جب جانتا ہے تو اس ارتباط کو مضبوط کرے، مانگ کر ہر چیز اس سے مانگی جائے، کوئی چیز ایسی نہیں جو نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ دروازہ اللہ نے اس مخلوق کے لیے کھول کے رکھا ہے، کیونکہ جب انسان مانگتا ہے، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں یہ بات، جب مانگتا ہے تو پورے ایمان کا سفر طے ہوتا ہے۔ ایمان کے سفر کو طے کر دیتا ہے ایک مانگ کا، ایک چیز طلب کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص مانگنے والا کسی سے مانگتا ہے، ایک روڈ پر کھڑا ہوا بھیکاری جب کسی سے مانگتا ہے تو جب کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دو، تو کئی اس میں اعلان ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا تو مانگتا ہی کیوں؟ ضرورت کے مطابق میرے پاس نہیں ہے، اگر ضرورت کے مطابق ہوتا تو مانگتا نہیں، سوال نہ کرتا۔ دوسرا اعلان یہ کہ تمہارے پاس ہے، اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ہے، اگر مجھے یہ عقیدہ نہ ہوتا، اس بھکاری کو یہ عقیدہ نہ ہو کہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو ہر ایک سے سوال نہیں کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے وہ آ کر، فلاں سے مانگا جائے، فلاں سے نہ مانگا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عقیدہ رکھتا ہے، اظہار کر رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ کہ تیرے پاس ہے۔
اور تیسرا اعلان یہ کرتا ہے کہ جن جن کے پاس ان میں تو سب سے اچھا ہے، کیونکہ کوئی اور اچھا ہوتا تو پہلے اس کے پاس جاتا، تیرے پاس نہ آتا۔ اب یہ انسان جب رب سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے اے خدا تو مجھے دے دے، تو اعلان یہی کرتا ہے کہ میرے پاس نہیں، تیرے پاس ہے، اور جن کے پاس ہے تو سب سے اچھا ہے، کوئی اور ہوتا تیرے علاوہ تو اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو یہی تو توحید ہے، یہی تو توحید ہے، یہی تو خدا کی وحدانیت کا اعلان ہے، کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ اب اگر انسان اسی مانگنے میں خدا کے پاس مانگنے جائے اور ولایت کا توسل لے کر جائے تو اس میں رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، پوری توحید مکمل، دین مکمل ہو گیا کہ سب جگہ پہ اظہار ہو گیا کہ تم رسول کے ماننے والے بھی ہو، تم ولی کے ماننے والے بھی ہو، خدا کے ماننے والے بھی ہو، اس کو عادل بھی مانتے ہو، کیونکہ قرآن میں وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اب تم خدا کو ایسا سمجھتے ہو کہ وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، تو توحید مکمل ہو۔ بات یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو، اسے صرف مانگنے سے انسان کی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں، آسمان کے خزانے، زمین کے خزانے ہیں، وہ تو ابھی پہنچے ہی نہیں آسمان کے خزانوں کی طرف ہیں کیا، ابھی تو معلوم ہی نہیں تھا، ابھی تو دنیا اس جگہ پہنچی ہی نہیں، لیکن زمین کے خزانوں کو کچھ نہ کچھ دریافت کر لیا ہے۔ خدا واضح اعلان کر رہا ہے قرآن میں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، خزانے بھی اس کے پاس ہے، چابیاں بھی اس کے پاس ہے، دینے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ مانگ کے صرف دیکھو کہ وہ دینے والا کیسا ہے، یہ دعا کی حقیقت۔ اب اگر دعا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو دعا کے بارے میں یہ خلاصہ کر دوں، دعا حقیقت میں نام ہے اب اور معبود کے ارتباط کا، دعا حقیقت میں نام ہے اب اور معبود کے درمیان ابدیت کے اعلان کا، کہ جب بندہ مانگتا ہے تو مانگ کے اعلان کر دیتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مولا ہے، تو میرا آقا ہے۔ اگر دعا ایسی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس دعا کے ذریعے سے اپنے رب تک پہنچ چکا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا، اس دعا جو موضوع ہے صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے ہے، لیکن مقدمتاً دعا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، اب آگے بڑھیے۔ تاریخ کو تھوڑا سا دیکھیے کہ تاریخ میں ہو کیا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کے بعد پوری کی پوری دین کا نقشہ بدل دیا گیا، کہ جو ایک طرف لے جایا جا رہا تھا اس کو دوسری طرف روک دیا، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے۔ امام نے قربانی یقیناً ایک دن میں پیش کی، لیکن اس کا نتیجہ تدریجاً ظاہر ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت برے حالات ہوئے مملکت اسلامی کے۔ اس زمانے کی اگر تاریخ کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، تو اسلامی مراکز دو ہی ہیں فقط۔ دینی مراکز جس کو سمجھا جاتا ہے یا مکہ ہے یا مدینہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا دینی مرکز نہیں ہے عالم اسلام کی نگاہ میں۔ ٹھیک ہے، آج مراکز دینی کا اضافہ ہو چکا، آپ عراق کا شمار کر سکتے ہیں، ایران کا شمار کر سکتے ہیں، شام کا شمار کر سکتے ہیں، لیکن مرکز دینی کے اعتبار سے اس زمانے میں فقط دو مرکز ہیں کہ جس پر پوری امت مسلمہ کی نگاہیں جمی ہوئی، ایک مکہ ہے، ایک مدینہ ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد دونوں کے دونوں پامال ہو گئے۔ یزیدی لشکر نے عبداللہ ابن زبیر کی سرکوبی کے لیے منجنیق کے ذریعے سے مکہ پر پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ خانہ کعبہ ڈہ گیا، لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مٹی تبرک کے طور پر لے گئے۔ یہ حال ہوا مکے کا۔ مدینے کا حوالے میں روایت میں ملتا ہے، واقعہ ہرہ اگر آپ نے پڑھا ہو، 3 دن تک مدینہ یزیدی لشکر کے لیے مباح کر دیا گیا، تمہیں جو چاہیے لے جاؤ، اور ہزاروں بکارتیں ضائع ہوئی، ہزاروں لوگ مارے گئے اور سینکڑوں مکان مسمار ہوئے۔ یہ دونوں واقعے اس کے بعد ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد ہے۔ تو بس 3 بڑے کارنامے سمجھ لیجئے کہ مملکت اسلامی میں یہ 3 بڑے کارنامے ہو رہے ہیں کہ جہاں پر مراکز اسلامی کو برے طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے،
وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا دین اپنی فہم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے قبیلے کے سردار کی فہم کی وجہ سے ہے۔ امام حسین کے زمانے تک جو لوگ دین لے کر آتے تھے اکثریت ایسے افراد کی ہوتی تھی کہ قبیلے کا ایک آدمی سردار دین لاتا تھا، باقی بیعت کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے کہ توحید کیا ہے، امامت کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کیا ہے، فقط اور فقط اس بات پر کہ ہمارے قبیلے کا سردار مسلمان ہوا ہے ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی رہا تھا، ایمان ویسے ہی کمزور تھا، جس کو رسول خدا نہیں بھولتا، جس کو امیر المومنین نہیں بھولتا، جس کو حسن مجتبی نہیں بھولتا، اور جس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جملہ تھا کہ مجھے ایسے اساتذہ ملے جیسے میرے اجداد کو بھی نہ ملے، میرے بھائی کو بھی نہ ملے، میرے بابا امیر المومنین کو بھی نہ ملے، رسول خدا کو بھی نہ ملے۔ کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ امام حسین کے بعد جو آئے تھے 72 آدمی وہ سب کے سب ایمان کو سمجھ کر آئے تھے، اور ان کے بعد جو آ رہے تھے وہ جتھا آ رہے تھے، گروہ آ رہے تھے، کوئی ریوڑ کھینچ کے لے کر آ رہا تھا ان کو، جن کا ایمان ایسا کمزور ہو، کسی کے لانے سے ایمان لے کر آئے ہو، اور اگر مراکز اسلامی پر یہ حملے ہو رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ ان کے ایمان کا تنزل کتنا ہوگا، وہ کتنا دین اور دینداری سے دور ہوں گے، کتنے یاس کا عالم ہوگا۔ اس یاس کے عالم میں کہ جو مملکت مسلمہ یاس کو جھیل رہی تھی، سہ رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، یعنی کہ عبد اور معبود کے رشتے کو ضعیف کر دیا گیا تھا۔ امام سجاد نے اس زمانے میں تبلیغ دین کا سہارا لیا اور کس چیز کو اٹھایا؟ دعا کو اٹھایا۔ ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کی دو قسمیں ہیں، ڈائریکٹ ایجوکیشن، انڈائریکٹ ایجوکیشن، کہ بالکل مستقیماً ڈائریکٹ کوئی بات پڑھانی ہو، ایک فارمولا بتا دیا جائے، یہ ڈائریکٹ ایجوکیشن۔ لیکن اسی ایجوکیشن کے دوران میں اگر ٹیچر پڑھاتے ہوئے خاص ایتھکس کا مالک ہو تو اسٹوڈنٹ اسی ایتھکس کو لے لیتا ہے، یہ انڈائریکٹ ایجوکیشن۔ اسلام میں بھی تبلیغ کے دو طریقے ہیں، ڈائریکٹ تبلیغ اور انڈائریکٹ تبلیغ۔ ڈائریکٹ تبلیغ وہی ہے کہ جو زبان سے کہی جا رہی ہے، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ زبان کے بغیر، یہ جو اعلیٰ مرتبہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ ایجوکیشن۔ لیکن ڈائریکٹ ایجوکیشن کیا ہے؟ زبان سے کہی جائے گی، کتاب کے ذریعے سے کہی جائے گی، قرآن نے بھی اسی طریقوں کو اختیار کیا۔ لیکن امام سجاد نے آ کر لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ دعا مانگو۔ اب آگے کیا کر رہے ہیں امام سجاد؟ اتنا برا حال ہے تو یہ تو سمجھ لیجئے کہ امام کو ابھی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں مدینہ میں، وہ بالکل بے دخل کر دیے گئے، ایک طرف سائڈ پہ لگا دیا گیا ان کو، بڑے برے طریقے سے مجروح کر دیا گیا ہے۔ امام آتے ہیں اور آ کے دعا کر رہے ہیں، صرف اپنے رب سے گفتگو ہو رہی ہے۔ امام کی صحیفہ سجادیہ جسے صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف وجوہات ہے صحیفہ کاملہ کیوں کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ امام چہارم کے دو فرزند تھے، ایک زید شہید اور ایک محمد باقر علیہ السلام، تو ان کی دعاؤں کا ایک مجموعہ امام محمد باقر کے پاس گیا اور ایک زید شہید کے پاس گیا جو آگے چلا۔ وہ جو زید شہید کے پاس گیا اور آگے جا وہ ناقص تھا، اور امام باقر کے پاس جو نسخہ آیا وہ کامل تھا۔ تو اس وجہ سے یہ نسخہ چونکہ ہمارے ہاتھوں میں جو چل رہا ہے اسی ہاتھوں سے آیا ہوا ہے، لہٰذا سے کہا جاتا ہے صحیفہ کاملہ۔ لیکن اس کے مختلف جواب دیے گئے، علماء اس کو اتنا قبول نہیں کرتے ہیں۔ صحیفہ کاملہ کہنے کی جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام سجاد نے بہت دعائیں کی، بہت دعائیں مانگی، ان میں سے ایک مجموعہ ایک روایت کی صورت میں صرف یہی ہے۔ اس کے علاوہ بعد کے علماء نے صحیفہ سجادیہ دوم، صحیفہ سجادیہ سوم، صحیفہ سجادیہ چہارم، صحیفہ سجادیہ پنجم، صحیفہ سجادیہ ششم اور صحیفہ سجادیہ ہفتم تک لکھے ہیں بعد کے علماء نے۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں دوسرے صحیفہ سجادیہ؟ یہ امام سجاد کی دوسری دعائیں جو اس روایت کے علاوہ ہیں ان کو جمع کر کے پیش کر دیا گیا، وہ الگ الگ منتشر جگہ پہ ان کو پیش کر دیا گیا، وہ صحیفے بن گئے۔ لیکن ایک بہت بڑی روایت یہی ایک روایت ہے کہ جس میں بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صحیفہ کاملہ ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کے موضوعات کو دیکھیے، موضوعات کیسے ہیں؟ تین قسم کے ٹوٹل موضوعات ہیں، یا زمانی ہیں یا مکانی ہیں یا فعلی ہیں۔ کوئی زمان ہے، مثال کے طور پر رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے استقبال کے دعا کہہ رہے ہیں امام، رمضان جا رہا ہے تو رمضان کے جانے کے لیے دعا کہہ رہے ہیں، یا مکانی ہے، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا کہہ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا کہہ رہے ہیں، یا فعلی ہے۔ فعلی یعنی کیا مطلب؟ نماز پڑھ لی ہے، نماز کو قبولیت چاہتے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، یا کوئی مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو برطرف کرنا چاہتے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں۔ یہ دعائیں بتا رہی ہیں
یہ دعائیں بتا رہی ہیں کہ ہر جگہ پر امام پیش کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ہو، چاہے زمان ہو، چاہے زمانی ہو، چاہے مکان ہو، چاہے مکانی ہو، چاہے فعل ہو، چاہے فعلی ہو، ہر جگہ پر تمہارا رب تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. جب تو تمہاری عبد المعبود کا رشتہ مضبوط ہوگا. لیکن اگر تم نے ان دعاؤں کے سلسلے کو فقط مسجد تک محدود کر دیا، فقط اپنی نمازوں تک محدود کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے علاوہ، مسجد کے علاوہ وہ رشتہ کمزور ہے. تم حقیقت میں عملی طور پر سیکولر ہو. اگر تم نے ایسا کر دیا ہے، حقیقت میں عملی طور پر تم لوگ سیکولر ہو. سیکولرزم کیا کہتا ہے؟ وہ یہی تو کہتا ہے کہ تم جس جگہ پر زندگی کرتے ہو تم وہاں کے باشندے ہو. تم اگر پاکستان میں رہتے ہو تو پاکستانی ہو، ہندوستان میں رہتے ہو تو ہندی ہو، جاپان میں رہتے ہو تو جاپانی ہو، سری لنکا میں رہتے ہو تو سری لنکن ہو. اور تم جب مسجد میں جاتے ہو تو مسلمان ہوتے ہو، گرجا میں جاتے ہو تو عیسائی ہوتے ہو، یا کسی معبد میں جاتے ہو تو ہندو ہوتے ہو. جب اس جگہ سے باہر نکل جاتے ہو تو تمہارا مذہب کچھ نہیں رہتا. تم کیا ہوتے ہو؟ شہری ہوتے ہو. یہ سیکولرزم کا دعویٰ ہے اور اسی سیکولرزم کو ہم عملاً پیش کر رہے ہیں. ہم حقیقت میں دین کو زمان و مکان میں محدود کر رہے ہیں. ہم دیندار ہو جاتے ہیں ماہ محرم میں، ازادار ہو جاتے ہیں. دیندار تو کیا کہوں، ازادار ہو جاتے ہیں ماہ محرم میں. تھوڑے سے دیندار ہو جاتے ہیں ماہ رمضان میں. مسجد میں جاتے ہیں تو تھوڑے انسان ہو جاتے ہیں. باقی سب کاروبار میں دین سائڈ پر ہے، ہم سائڈ پر ہیں. رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں یہ سیکولرزم ہے، عملی ہے جو ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے. جبکہ دین پیغام دے رہا حقیقت ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں کار فرما ہے. تو امام سجاد اس زمانے میں جو لوگ جو مایوسی کا شکار ہو رہے تھے ان کو ہدایت کا سلسلہ یہ انڈائریکٹ ایجوکیشن کی صورت میں، انڈائریکٹ ہدایت کی صورت میں، دعا کی صورت میں پیش کیا. اور یہاں پہ بھی ہدایت کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت بھی دو معنی ہیں. ایک مرتبہ ہدایت کا وہ اعلان کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. اس کے بعد کچھ نہیں. اور ہدایت کا وہ پیغام کہ جو آج ایمان کے تقاضے ہیں، وہ کہ جس کو شرک سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو صرف یہ کہہ دو کہ توحید ہے، وہ اس کا ایمان ہے. لیکن وہ اس کے لیے تھا. لیکن جو ایمان کو سمجھ چکا ہے اس کی ذمہ داری بہت کٹھن ہے، اس کی ذمہ داری بہت مشکل ہے. اس کے ایمان اور دین پر عمل کرنا بائین کے بہت آسان ہے اگر وہ چاہے. اگر نہ چاہے تو اس سے مشکل وہ چیز ہی نہیں ہے. روایت میں آئے کہ دین پر عمل کرنا گویا ایسا ہے جیسے ہاتھ پر اندارے رکھنا. ہاتھ پہ اندارے رکھنا کتنا مشکل کام ہے، دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہے. کان الاسلام غریبا، اسلام ایک زمانہ تھا اجنبی تھا، لوگ پہچانتے نہیں تھے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دین کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، قیامت کیا چیز ہے، معاد کیا چیز ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا. لہذا وہ جھگڑتے تھے. کان الاسلام غریبا، اجنبی تھا اسلام، کوئی پہچانتا نہیں تھا. وسیکون غریبا، اور ایک زمانہ اور آنے والا ہے کہ دوبارہ سے غریب ہو جائے گا، لوگ پہچانیں گے نہیں. اب لوگوں کو آپ حلال سمجھائیے نہیں سمجھ میں آتا. اب لوگوں کو سمجھائیے کہ سودی کاروبار میں کام کرنا حرام ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا. مولانا صاحب آپ کو طریقہ بتائیے کہ جس طریقے سے ہم یہ کام کر دیں. کہ مولانا کا کام یہ رہ گیا ہے کہ آپ کو کیا دکھائیں، بند دروازے کھولے، چور دروازے دکھائیں. ہاں اب لوگ آگے یہ سوال کرتے ہیں دین نام ہے اس تعبد کا مان لینے کا جو اسلام میں آیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو. اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی ہے توحید، اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا پردہ. اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی رسالت، اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا حلال خوری. اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی مال، اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے سے شاعر اللہ کا دفاع کیا جائے. یہ شاعر اللہ کا دفاع ہے یا شاعر اللہ کی بربادی ہے، سمجھ میں نہیں آتا. پہلے بھی غریب تھا اب بھی غریب ہے. وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، لیکن وہ لوگ کہ جو غریب ہیں، چونکہ جب اسلام غریب ہے، اسلام پر عمل کرو گے تم بھی غریب ہو جاؤ گے. لوگ تمہیں نہیں پہچانیں گے. لوگ تمہیں کہیں گے اچھا یہ دیندار ہو گئے، یہ مولوی صاحب ہو گئے ہیں، ان کے جو ہے کچھ اسکول ڈھیلے ہو گئے، سب باتیں کہی جائیں گی. لیکن روایت کہتی ہے کہ طوبیٰ للغرباء، غرباء کے لیے، غریب کے لیے، اجنبی کے لیے طوبیٰ ہے، وہ عظیم ترین ثواب موجود ہے. تو ہدایت دونوں طرف ہو سکتی ہے. ہدایت کا معنی اصول دین کو بھی شامل ہے اور ہدایت کا معنی فروع دین کو بھی شامل ہے. اگر اب تو معبود کا رشتہ مضبوط ہو جائے تو اصول دین بھی کور ہو جاتے ہیں، فروع دین بھی کور ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر کسی قسم کا ضعف اور کمزوری باقی نہیں رہتی. امام نے یہ دعائیں پیش کی اور بار بار ہر امام نے یہ کہا کہ خدا سے مانگو
چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں پیچھے سے درخواست کی جا رہی ہے ضرور پڑھیے فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کا نمک تک خدا سے مانگو. نمک کتنی بے ارزش ترین چیز ہے, کم سستی ترین ہلکی ترین چیز ہے. اس نمک کے بارے میں کہا جائے وہ نمک بھی اپنے رب سے مانگو. بلکہ ایک اور مثال چھٹے امام کی روایت میں کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں مدینہ میں امام کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا, رات اندھیری تھی, بارش برس رہی تھی. اس عالم میں نے دیکھا کہ امام اپنے گھر سے باہر نکلے, ان کے کاندھے پر کچھ رکھا ہوا تھا, ایک گٹھڑی رکھی ہوئی تھی. بولے کہ امام آگے بڑھنے لگے, میں امام کے پیچھے پیچھے جانے لگا کہ اس اندھیرے میں شب میں امام کہاں جاتے ہیں. یہ لفظ میں نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ سے گٹھڑی گر رہی. گٹھڑی میں کچھ روٹیاں تھیں جو امام حسب دستور حسب ثابت غریبوں میں فقراء میں لے کے جانا چاہ رہے تھے, تقسیم کرنا چاہ رہے تھے. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کو دیکھا کہ وہ گٹھڑی گر گئی, امام اندھیرے میں نیچے جھکے اور امام نے ہاتھ کو گھمانا شروع کیا اور گھماتے گھماتے کہتے جاتے ہیں الہی رد الینا ما فقدنا, یہ خدا جو ہم سے گر کے ہم تک پہنچا دے. دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں اور امام کیا کر رہے ہیں. اختیار امام کے ہاتھ میں ہے کہ 2 لمحوں کے بعد روٹی ہاتھ میں آ جائے گی. تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہمارے حساب سے, ہمارے عقیدے کے حساب سے. امام کو لمحے میں بھی کہ پورا اختیار موجود ہے, لیکن رب تو وہی ہے, دینے والا تو وہی ہے, عطا تو اسی کی طرف سے. یہ دعا مانگتے آ رہے ہیں اے خدا جو ہم سے گر گیا ہے وہ ہم تک پہنچا دے. لیکن ہم دعا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ عقیدہ ہمارا کہ جب ہر کام کر لیتے ہیں, بچے کو اسکول میں پڑھا دیتے ہیں, کالج میں پڑھا دیتے ہیں, انجینئرنگ کرا دیتے ہیں, سب کچھ کرا دیتے ہیں, آخر میں دعا کرواتے ہیں کس کو نوکری مل جائے. تو یہ سارے کام اپنے اختیار میں تھے نا. اس وقت تو کوئی ہم نے نہیں سوچا تھا اول میں آ کے کہ اچھا پڑھانے کے بعد جو ہے وہ یہ ڈگری بھی لینی پڑے گی, یہ کرنا بھی پڑے گا, یہ کرنا بھی پڑے گا. جب سب کچھ کر چکے اس کے بعد اب باری آ رہی ہے کس چیز کی کہ دعا کی جائے. دعا کو مرنا پہلے ہی تھا. اگر پہلے ہی دن سے خدا سے مانگنا شروع کر دیا ہوتا ہے کہ خدا میری اولاد کو کامیاب کر دے, کہ خدا میری اولاد کو مستقل کر دے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکے, اے خدا میری اولاد کو ایسا کر دے کہ 4 لوگوں کی مدد کر سکے. اگر ہم نے پہلے ہی دن مانگ لیا ہوتا تو اب تو معبود کا رشتہ تو مضبوط رہتا. ہم حقیقت میں بہت دیر سے خدا تک جاتے ہیں. بلکہ اس صدی کے مشہور و معروف محسن شیخ عبدالحسین حسین امینی صاحب الغدیر, جن کی مشہور معروف کتاب ہے الغدیر, کہ جس میں انہوں نے 20 جلدوں کی کتاب لکھی اور کتاب کے صفحے تقریباً 550 صفحے سے زیادہ ہیں, 550 صفحے سے زیادہ صفحے ہیں. 20 جلد کتابیں لکھی اور ان کتابوں کا محصل ایک جملہ ہے من كنت مولا فهذا لي مولا. اس کے اندر ثابت کیا ہے کہ اس جملے کا معنی کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جملہ کس نے کہا ہے, اور کوئی ریفرنس ہماری کتابوں سے نہیں. اتنا بڑا مدافع ولایت, اتنا بڑا خادم امیر المؤمنین, کہتے ہیں کہ نجف کی زندگی میں کتاب غدیر تعلیف کر چکا ہوں. کتاب غدیر کی تعلیف کے بعد میری آنکھوں میں آنسو کے چشم میں آنکھیں درد کرنے لگی. ایک مؤلف, ایک رائٹر کے لیے قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ ہاتھ اور آنکھیں تو ہیں. ادھر سے دیکھتا ہے ادھر لکھتا ہے, اور تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اس کی قیمتی ترین سرمایہ اس کے پاس یہی ہے. اب آنسو میں چشم مبتلا ہے. ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں گئے, نجف اشرف میں زندگی کر رہے ہیں, مولا کے حرم میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے, توسل کیا. ایک دن توسل کیا, 2 دن توسل کیا, 3 دن توسل کیا. مولا آپ کی خدمت گزار ہوں, آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, کتاب لکھنا چاہتا ہوں, ولایت کا دفاع کرنا چاہتا ہوں. اور توسل ہو رہا ہے. 3 دن گزر گئے توسل کرتے ہوئے, لیکن آنسو میں چشم یہ ختم نہیں ہو سکے گا. ایک مرتبہ عبدالحسین امینی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عرب بدو حرم میں داخل ہوا, انتہائی بدتمیز, انتہائی جاہل. داخل ہونے کے بعد مولا نے خطاب کیا, یا علی میرا پاؤں صحیح کر دو, میں دوبارہ نہیں آؤں گا. لہجہ لہن دیکھیے, یا علی میرا پیر صحیح کر دو ورنہ دوبارہ نہیں آؤں گا. ابھی جملہ ختم نہیں ہوتا, پیر صحیح ہو گیا, بولتا گیا, چلا گیا. عبدالحسین امینی کہہ رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو. ایک مرتبہ میں نے دل میں مولا سے شکوا کیا, مولا میں لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں, میں نے خدمت کی ہے, کھایا ہے آپ کا, ایک احترام آپ لوگوں نے دیا ہے علماء کے لیے,
میں آپ کا خدمت گزار ہوں، نجف کی زندگی کرتا ہوں، 3 دن سے توسل کر رہا ہوں آپ سے، اور مانگ بھی کیا رہا ہوں کہ میری آنکھوں کا آشوں میں چشم ختم ہو جائے تاکہ مزید آپ کی خدمت کر سکوں. اور یہ عرب بدو، یہ جاہلی گوار، یہ بدتمیز اس طرح سے آتا ہے، اسے عطا ہوتا ہے، مجھے محروم کیا جا رہا ہے. عبدالحسین کہہ رہا ہے کہ میں دل میں سوچا اور عالم مکاشفہ میں دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین کی طرف سے جملہ آیا، عبدالحسین تم میں اور اس میں بڑا فرق ہے، تم میں اور اس میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ تم پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، یہ پہلے میرے پاس آیا. زمین کا آسمان فرق ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ضرور جاؤ، لیکن وہ راستہ، وہ دعا، وہ مانگنا، کیونکہ امیر المومنین سے جو مانگتے ہیں حقیقت میں وہ بھی دعا کا ایک نمونہ ہے، وہ مظہر ہے کہ ان سے مانگ رہے ہیں کہ آپ خدا سے لے کے چلتے. دعائی کا ایک مظہر ہے. فرق یہی ہے کہ اس بارگاہ میں جا رہے ہو اس کو کیسا سمجھ کے جا رہے ہو. بلکہ ایک تمثیل بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم نے اپنے ائمہ کو اور اپنے خدا کو نعوذ باللہ کیسا سمجھ لیا ہے. بچوں کے لیے تمثیل بہت بور ہو رہے ہیں کہ ایک صاحب کو اتفاق سے ایک چراغ مل گیا، چراغ ڈھونڈ کے لے آئے تو اس کو جب رگڑ کے صاف کرنا شروع کیا تو ایک بہت ہی بڑا جن، دیر ویکل جن نکل آیا اندر سے. کیا حکم ہے میرے آقا؟ پہلے تو دیکھ کے ڈر گئے، لیکن جب کہا حکم کیا ہے، آقا کیا ہے، کہانیاں سنی ہوئی تھی تو کہا کہ ابھی جب بعد میں بتاؤں گا. دوبارہ پھر رگڑ کے نکالا، جی سرکار کیا حکم ہے میرے آقا؟ کہا کہ وہ ماچس کی ڈبیا نہیں ہے، گھر میں ماچس لا کے دے دیجیے. ماچس دے گیا ہے. کہا کیا حکم ہے آقا؟ تھوڑی دیر میں کہا وہ میرا بچہ رو رہا ہے، دودھ پلا دے، دودھ پلا دی، فلٹر دے دی. تھوڑی دیر کے بلایا، کیا کام ہے آقا؟ کہا کہ جناب یہ پڑوسی کا بچہ جو ہے وہ شور مچا ہے، وہ تھپڑ مار گیا، تھپڑ مار کے آ گیا. بلاخر اس قسم کی خواہشات چل رہی ہیں. دیکھا دیکھتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ جن جو بہت ایک زمانے میں بہت بڑا دیو ویکل تھا وہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ جیب میں چلنے کو دل چاہ رہا تھا اس کا. ایک مدعا پوچھا اس نے کہ یار یہ تم جب آئے تھے اس وقت تو بڑے دیو ویکل تھے، بہت بڑے تھے، بہت بڑا قد تھا تمہارا، بڑے ڈرتا تھا میں تمہیں دیکھ کر، اب تو اتنے سے ہی ہو گئے ہو. تو جن نے یہ کہا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام کراؤ گے تو میں بھی تو ایسا ہی ہو جاؤں گا، اتنے چھوٹے چھوٹے کام کراؤ گے تو میں بھی تو ایسا ہی ہو جاؤں گا. حقیقت میں ہم اپنے رب سے اگر مانگتے ہیں تو نہیں مانگتے، اگر مانگتے بھی تو کیا مانگتے ہیں؟ مانگنے میں کوئی پابندی نہیں، جو بھی چاہو مانگو، لیکن معرفت کا مقام طے اس مانگ سے ہی ہو جائے گا. کیا مانگا ہے تم نے، اپنے رب کو کس قابل سمجھا ہے. اگر خداوند متعال سے مادیات میں سے مانگا ہے تو خداوند متعال کو، اگر ہم ہمیشہ مادیات میں سے مانگا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو محدود کر رہے ہیں مادیات میں سے. اور اگر خداوند متعال سے کبھی مانگ لیا خدا تو اپنی رضا دے دے تو پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والا کتنا بلند ہے، کتنا عالی ہے. مانگنے والا اگر یہ مانگ رہا ہے خدا تو مجھے رسول کا جواب دے دے تو معلوم ہے کہ مانگنے والے کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے. مانگنے میں کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر دیکھنا ہو کہ معرفت پروردگار کی کس مرتبے پر ہے تو دیکھ لو کیا مانگتے ہیں. اسی خواہشات سے، اسی دعاؤں سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رتبہ اور ہمارا مقام کتنا بڑا ہے معرفت کے اعتبار سے. کیونکہ حقیقت میں انسان کا مقام اور عظمت اسی معرفت سے طے کیا جاتا ہے. اگر معرفت کم ہوگی تو خدا سے اسی معرفت کے مطابق مانگے گا، اور معرفت زیادہ ہوگی تو اسی معرفت کے مطابق خدا سے سوال کرے گا. تو ہر بڑے مقام پر خدا متعال سے انسان مانگے. اگر مانگنے کی بات ہو تو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ انسان جب اطاعت کرے نا، خدا کے لیے کوئی نیکی کر دے، کسی مومن کی مدد کر دے، کوئی نماز پڑھ دے، کوئی روزہ رکھ دے، زکات، خمس، مجلس کروا دے، کوئی نیک کام کرے تو ایک اہم ترین دعا نہ بولیے خدا قبول کر لے. کیونکہ کام کر لینے سے قبول نہیں ہوتا. کام میں اتنی جان نہیں، وہ خدا کی رحمت ہے جو اس کو قبولیت کی درگاہ تک پہنچاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو بلند مرتبہ مل گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا تو بلند مرتبہ مل گیا. نہیں، ابھی بہت دور ہے. فارسی میں کہتے ہیں ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے. خدا تک پہنچنا ہے آپ کو تو اس کے لیے قبولیت بھی چاہیے. قبول تو کروا لیں پہلے. تو ایک دعا بار بار مانگی جائے، خدائی الہی اے خدا تو اس کام کو ہم سے قبول کر. بس اگر قبولیت کی بات ہو تو آئیے ایک دعا، عظیم ترین دعا، الہی تقبل منا. کربلا میں جب 11 محرم کو اس قافلے کو جو لٹا ہوا تھا، جس کے خیمے جلے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ابن سعد نے اعلان کیا کہ ان بیویوں کو یہاں سے اسیر کر کے کوفہ لے جاؤ.
ایک مرتبہ علی کی شیخ بیٹی زینب آگے بڑھی اور زینب نے کہا اے ابن سعد تیری جرأت ہے جو ان نامحرم بیویوں کو کوئی ہاتھ لگائے ہم کو اپنی بیویوں کو سوار کر دیں۔ ایک مرتبہ بیوی زینب اور ام کلثوم نے مل کر ایک خاتون کو سواری پر سوار کر دیا اور آخر میں جب فقط زینب اور ام کلثوم رہ گئی تو بیوی زینب نے ام کلثوم کو بھی سوار کر دیا۔ اب روئے زمین پر جو سوار ہونے سے رہ گئے تھے فقط 2 افراد تھے، ایک سید سجاد، ایک بیوی زینب۔ ارے بیمار بھتیجا آگے بڑھا اور کہا پھوپھی اماں آئیے میں آپ کو سوار کروا دوں۔ ایک مرتبہ سوار کرانے کے لیے سید سجاد آگے بڑھے اور سواری کے پاس جو بیٹھے تھے تو نقاہت کی وجہ سے گر پڑے۔ اب گرنا تھا تو شملے لوٹ کے کوڑا چلنا تھا۔ بیوی نے اپنے بھتیجے کو سنبھال لیا، بیوی نے بھتیجے کی حفاظت کر لی۔ ارے خبردار میرے اس بھتیجے کو کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اسی لمحے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ایک حبشی کنیز آگے بڑھی اور اس کنیز نے آگے بڑھ کے کہا آئیے بیوی میں آپ کو سوار کرا دوں۔ ارے میں آپ کو سوار کرا دیتی ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے آنے والی بوڑھی کنیز حبشی کنیز ہے کون؟ جواب دینے والے نے کہا ارے آنے والی اور کوئی نہیں سیدہ کی کنیز فضہ ہے۔ ارے وہ مقام آ گیا کہ اس حالت میں بیوی سیدہ بیوی زینب کی حفاظت کر رہی ہے۔ فضہ نے بیوی زینب کو سوار کیا، سید سجاد بھی سوار کیے گئے عزیزوں، لیکن نقاہت کا یہ عالم تھا یہ غمزدہ بیٹا اس سواری پہ ٹھہر نہ پاتا تھا۔ ظالموں نے ایک رسی کے سید سجاد کے پیروں کو نیچے سے باندھ دیا۔ اب سید سجاد سواری سے نیچے اتر نہ پاتے تھے، اگر اترنا بھی چاہیں تو اتر نہیں سکتے تھے۔ اب جب قافلہ آگے بڑھنے لگا تو بیویوں نے کہا تمہیں واسطہ خدا کا ہمیں اپنے شہداء کے مقتل سے لے کر جاؤ، ہم اپنے شہداء کے مقتل سے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ اجڑا ہوا قافلہ مقتل سے گزرنے لگا۔ عزیزو ایک روایت سن لیجئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یوسف کو اس کنویں سے نکال کر اسیر کر کے لے جا رہے تھے تو یوسف اسیر تھے، سواری پر سوار تھے، جب راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں ان کی ماں کی قبر تھی۔ اب یوسف نے اپنی ماں کی قبر دیکھی تو اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا اور اماں سے شکایت کرنے لگی اے اماں تم دیکھو تمہارے یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ ارے کربلا میں آئیے میرے آقا میرے مولا حسین کے یوسف کو دیکھیے۔ ارے سید سجاد جب مقتل میں آئے ہیں اپنے بابا کا لاشا دیکھا ہے، ارے کس طرح سے سید سجاد اپنے بابا کے لاشے پر آئے، ارے نیچے نہیں اتر سکتا۔ ایک مرتبہ بیوی زینب نے اپنے آپ کو نیچے اتارا، نیچے اتارنے کے بعد پتھروں کو سائیڈ پہ ہٹایا، ایک مرتبہ سر بریدہ لاشے کو دیکھا، ایک مرتبہ محبت کرنے والی بہن کہتی ہے انتاخی وابن امی، ارے تم ہی میرے بھائی ہو، تم ہی میرے ماجائے ہو۔ ارے زینب نہ پہچان سکی حسین کو۔ ایک مرتبہ جب شناخت ہوئی کہ میرا بھائی حسین ہے، ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ بی بی زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی جانب نگاہ کی اور یہ جملہ کہا الہی تقبل منا ھذا القربان، اے خدا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ عزیزو حسین جیسی قربانی دینے کے بعد زینب یہ کہہ رہی خدا اس قربانی کو قبول کر لے۔ عزیزو یہ اجڑا ہوا قافلہ، اجڑا ہوا قافلہ، یہ وہ منزلیں ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں یہ قافلہ کوفہ میں، روایت میں ملتا ہے کہ یہ قافلہ جب کوفہ پہنچا ہے تو کوفے کے لوگوں کو خاص و عام میں اعلان کرا دیا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ سب کے سب دربار میں حاضر ہو جائیں۔ جب سب حاضر ہو گئے دربار میں ایک مرتبہ ان بیویوں کو بھی حاضر کیا گیا، لیکن میری بیوی زینب اس حالت میں دربار میں حاضر ہوئی کہ انتہائی بوسیدہ لباس کنیزوں کا لباس پہن کر کنیزوں کے درمیان ایسے بیٹھ رہی۔ اب معلوم نہ ہوتا تھا کہ ان میں فضہ کون ہے، حسین کی بہن کون ہے، زہرا کی بیٹی کون ہے، یہ پتہ نہ چلتا تھا اور کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ ان میں شہزادی کون ہے، ان میں کنیز کون ہے۔ ایک مرتبہ ظالم اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور اپنی چھڑی سے میرے آقا میرے مولا کے تنہائی مبارک سے جسارت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ایک بوڑھا صحابی ختم کھڑا ہوا اور بلند ہونے کے بعد کہا اے
عبید اللہ تو اس رخسار کے ساتھ یہ زیادتی نہ کر، میں نے دیکھا ہے جس جگہ کے لیے لاٹھی چڑھ رہی ہے وہ حقیقت میں بوسہ گائے رسول ہے، اس جگہ پر رسول بوسہ لیا کرتے تھے، ارے بوسہ گائے رسول کا احترام کر لے، لیکن ظالم نے اس بزرگ صحابی کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ ایک مرتبہ اس طاقت کے نشے میں چور اس ظالم نے دور بیٹھی ہوئی بیویوں میں سے اس بیوی کے جانب اشارہ کر کے کہا یہ بیوی کون ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا، کسی نے جواب نہ دیا۔ دوبارہ سوال کیا یہ بیوی کون ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ سہبارہ سوال کیا بی بی کون ہے؟ کسی نے جواب دیا حاضری زینب بنت علی، ارے یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ ایک مرتبہ علی کا نام سننا تھا کہ ابن زیاد نے جملہ کیا الحمدللہ الذی، اس خدا کی حمد ہو کہ جس نے تم لوگوں کو بے آبرو کیا، جس نے تم لوگوں کو مروایا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے ہمارے رب نے ہمیں بے آبرو نہیں کیا، ہمارے رب نے ہمیں عزت دی ہے۔ ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا، ابن زیاد نے کہا اچھا اگر تمہارے رب نے تمہیں عزت دی ہے تو یہ بتاؤ تمہارا بھائی چلا گیا، تمہارا بیٹا چلا گیا، تمہارے بچے چلے گئے، تمہارا علی اکبر چلا گیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بیوی زینب کہتی ہیں مار آئے تو منہ اللہ جمیلہ، میں نے اپنے رب سے جو کچھ دیکھا جمیل دیکھا۔ ارے میرا حسین گیا یہ بھی جمال ہے، میرا علی اصغر گیا یہ بھی جمال ہے، میرا علی اکبر گیا یہ بھی جمال ہے۔ ایک ایک چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد بی بی زینب نے یہ بتلا دیا کہ جمال کیسا ہوتا ہے، رب سے رابطہ کیسا ہوتا ہے۔ عزیزوں بس اتنا سن لیجئے، اس سارے ماجرے میں میرا آج کا شہید، ارے میرا مظلوم امام زین العابدین سارے منظر کو دیکھ رہا، اس سارے منظر کو دیکھنے والے امام محمد باقر بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کے ہاتھوں میں اور گلے میں توق ہے اور ایک بچپنے کی اسیری میں ہے، لیکن دونوں اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے سید سجاد نے بھی دیکھا، میرے مولا امام باقر نے بھی دیکھا کہ امام حسین کے سر کو کیسا بریدہ کیا گیا، لیکن عزیزوں روایت یہ کہتی ہے کہ مدینہ میں جب میرے چوتھے امام کی شہادت کا وقت آیا تو مدینہ میں میرے پانچویں امام نے بڑے ہی جلال سے بڑے ہی روب سے اپنے بابا کو دفن کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں اے امام پنجو، آپ نے تو اپنے بابا کو دفن کر دیا، آئیے کربلا میں دیکھیں سید سجاد کو اپنے باپ کے سر بریدہ لاشے کو کیسے دفن کرے، ہاتھوں میں بیڑیاں گلے میں تو ایام کلبی ینقلبون۔ بیرات جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قریب کی بات قبول فرما، بیرات جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، بیرات جو واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آپ کی حجت کی حفاظت فرما، بیرات جو واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی شیعہ اہل بیت محبان اہل بیت ماتمداران حسین کسی حالت میں سب کی حفاظت فرما، بیرات جو واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کوئی امیر کا چاہنے والا محبت کرنے والا مصیبت میں گرفتار ہے اس کی مصیبتوں کو برطرف فرما، پہلا ہمارے کانوں کو ہمارے زمانے کی امام کی آواز سے لبریز کر دے، ہماری آنکھوں کو ان کی نور سے منور کر دے، ان کے ضرور میں تعریف فرما اور ہم ان کی آواز انصار میں شامل فرما۔